واختصه من بين الشهور بفريضة الصيام، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، فمن أكملها إيمانا واحتسابا تم له دينه واستقام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 ملاقات میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اور اس مقصد کے حصول پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعام و اکرام سے بندوں کو نوازا جاتا ہے، اس پر بات ہوئی۔ اور آج کی اس نشست میں، آج کی ملاقات میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ چل، یہ نئے اسپیکر آئے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض اوقات کو بعض اوقات پر اور ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو بقیہ تمام دنوں پر فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعہ کے دن جتنا افضل ہے، اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو ہفتے کے بقیہ دنوں پر فضیلت دی ہے اور اسے ایک خاص مقام دیا ہے، اسی لیے اسے سید الایام کہا جاتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن یہ بقیہ دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اسی طریقے سے سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ کس کا دن ہوتا ہے؟ عرفہ کا دن ہوتا ہے، جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی اللہ کے نزدیک ایک الگ مقام ہے اس کا، اور ایک الگ رتبہ ہے، ایک الگ درجہ ہے اس کا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس آیت پر غور کریں جو ابھی پڑھی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جب رمضان کا تعارف کرایا، رمضان کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو کس طریقے سے بیان کیا؟ کہا شہر رمضان، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ قرآن یہ ایک مقدس کتاب ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے دستور حیات، دستور زندگی ہے، اور یہ مشعل راہ ہے، اور آخری نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ کتاب اتنی مقدس ہے، اتنی مقدس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ماہ مبارک کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس بات سے لگائیے کہ جب قرآن کو اتارنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے مبارک مہینے کا انتخاب کیا ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل دیگر آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے، دنیا میں اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ وہ کس کا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو آپ کو اس بات سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا، علم ہو گیا ہوگا کہ رمضان کتنی فضیلت اور کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور اس طریقے سے ہو جانے کا مہینہ ہے کہ جیسے ہم جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ہمارے اوپر کوئی گناہ تھا؟ کوئی گناہ تھا؟ نہیں تھا نا؟ ہم گناہوں سے پاک تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کثرت سے فرماتے ہیں، اور ہر بندہ اللہ کی رحمت میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے، اگر یہ مہینہ کسی کو مل جائے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوائے نہ اللہ سے، اللہ کو خوش نہ کرے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار نہ کرے، کیا اسے اب کوئی اور موقع دیا جائے گا؟ اس کے لیے اب کون سا وقت آئے گا معافی کا؟ اور کوئی وقت آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ اللہ کی رحمت اور کب متوجہ ہوگی؟ آپ کو کب اللہ کی رحمت کی جستجو ہوگی، تلاش ہوگی؟ میرے بھائی، یہ مہینہ ملا ہے، اس کی قدر کریں، توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیں۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس کی 5 نمازیں، یعنی ایک نماز دوسری نماز تک، دوسری تیسری تک، تیسری چوتھی تک، چوتھی پانچویں تک، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک، اس بیچ میں اگر آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر آدمی اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتا ہے، یہ جمعہ بھی پڑھتا ہے اور اگلا جمعہ بھی پڑھتا ہے، اس کے مابین اگر بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ بندوں کی معافی کا، بندوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، جب بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، ایک بات یاد رکھیے کہ اعمال کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مسجد جب آدمی جاتا ہے نماز کے لیے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ آپ نے کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا
کیا ہے. آپ سوچے کہ نمازوں کو پڑھ کر معاف کروا لیں, نہیں معاف ہوتی. یہ گناہ معاف نہیں ہوتے. آپ اپنے بھائی کا حق دبا کے بیٹھے رہیں, زمین پر قبضہ کر لیں, گھر میں حصہ نہ دیں اور نمازوں کی پابندی کریں اور سوچے کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے غیبت کی ہے, چغلخوری کی ہے, آپ نے زنا کیا ہے, آپ نے قتل کیا ہے, آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. آپ کے اوپر روزہ فرض ہے, استطاعت ہے, صحت ہے, روزہ نہیں رکھتے ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں, حج فرض ہے, استطاعت ہے, حج نہیں کرتے ہیں. یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. بات روک کر ایک بات بتاتا ہوں کہ یاد رکھیے, وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو, اور ایک وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو. مثال کے طور پر آپ نے نماز نہیں پڑھی, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے روزہ نہیں رکھا, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے اپنے فضل سے. اللہ کی مرضی پر ہے, اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. لیکن آپ نے اپنے بھائی کا حق دبایا ہے, آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال کھایا ہے, یہ کون سا گناہ ہے؟ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندوں سے ہے. اس کی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بھائی سے اپنا معاملہ صاف کریے. آپ پہلے اپنے بھائی سے اپنا معاملہ صاف کریے. اگر آپ اس کا حق واپس کر سکتے ہیں تو وہ حق واپس کریے. نہیں کر سکتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لیجیے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا میں نے, آپ اللہ واسطے مجھے معاف کر دیں. میرے اندر واپسی کی صلاحیت نہیں ہے, میرے اندر پیسہ دینے کی استطاعت نہیں, آپ معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. بہرحال تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملا ہے, یہ گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے. دوسری بخاری و مسلم کی حدیث ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے, ایماناً اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, واحتسابا اور اللہ سے بدلے کی امید رکھتے ہوئے, جزا کی امید رکھتے ہوئے جو شخص روزے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن بات وہی جو میں نے کہی تھی پہلے کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے. خاص طور پر اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو مسئلہ بہت نازک ہے میرے بھائی. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو شخص رمضان کے اندر نوافل کا اہتمام کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس قیام کی برکت سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, اس ماہ مبارک کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. آپ سوچیں گے اتنی بڑی دنیا, جنت میں صرف 8 دروازے, لوگ جنت میں جائیں گے کیسے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ سمجھ گئے کہ میری امت پریشان ہوگی, وہ سوچے گی کیسے دروازے سے باہر نکلیں گے. تو آپ نے فرمایا ایک دروازے میں 2 پٹ ہوتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پر یہ نکلنے کی جگہ ہے, ایک ادھر ایک ادھر, 2 پٹ ہوتا ہے نا, 2 لکڑی فریم بنا کے لگائے رہتے ہیں نا. تو فرمایا
کہ دو پٹوں کے درمیان کی جو مسافت ہوگی بین مکہ و عدن، کہ مکہ اور یمن کا شہر عدن ہے، اس کی اتنی مسافت ہوگی. مکہ سے لے کے عدن شہر تک جتنی مسافت ہے، دو فریموں کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی مسافت رکھیں گے. بہرحال جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جب شیطان قید ہو گیا، جب شیطان قید ہو گیا، اسے زنجیروں میں باندھ کر قید کر دیا گیا. اب ایسی صورتحال آنے کے بعد اگر ہم اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو کب لوٹیں گے بتائیے؟ ہمیں کون بہکاتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے نا. ہمیں گناہوں کی طرف کون لے کے جاتا ہے؟ شیطان لے کے جاتا ہے کہ نہیں؟ اب جب شیطان قید ہو گیا، اب اس کے بعد ہم گناہ کریں، اللہ کو ناراض کریں، کیا یہ بات عقل مندی کی ہے؟ بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیے نا، کس لیے کھڑے ہیں؟ بیٹھ جائیے. جزاکم اللہ. بیٹھ جائیے. جزاکم اللہ. جب شیطان قید ہو گیا، اندر چلا گیا، اب کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں آتے؟ اب ہم کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول رہا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے، بند کر دیے ہیں، اور کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے کام کرنے والے، آؤ اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے. اللہ نے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. اب اس کے باوجود اگر ہم اپنے اللہ کو ناراض کریں، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ مجھے ماننے والا جہنم کی آگ میں جلے. اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اور آواز لگوا رہا ہے کہ اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے کام کرنے والے، آؤ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ میری معافی کا مہینہ ہے. اب اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی طرف نہ جائیں، اللہ کو خوش نہ کریں، تو آخر وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سا زمانہ آئے گا، وہ کون سا لمحہ آئے گا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ کیا مر جانے کے بعد جائیں گے؟ نہیں، مر جانے کے بعد معاملہ ختم. اب تو جزا اور سزا ہے، جیسا کر کے جائیں گے ویسا ملے گا. اچھا کر کے جائیں گے اچھا ملے گا، اور برا کر کے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے. اور فرشتہ یہ بھی آواز دیتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ يَقْصِرْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ يَقْصِرْ. اے برے کام کی طرف جانے والا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والا، اے برے کام کرنے والا، بس کر جا. کتنا اللہ کو ناراض کرے گا؟ اپنے اللہ کو کتنا ناراض کرے گا جو اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے تم پر، اپنی رحمتوں کو بچھائے ہوئے ہے. اب اس کے باوجود اگر ہم اس مہینے کی قدر نہ کریں تو یہ عقل مندی ہے؟ بھئی بولیے، سب لوگ بولیے، عقل مندی کی بات ہے یہ سمجھداری کی بات ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر ہم عہد کریں کہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بخشوائیں گے کہ نہیں بخشوائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے سب لوگ کہیے کہ ہم اللہ کو خوش کر کے جائیں گے. جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ خیر کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ برے کام سے رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ گناہ ہو جائے گا تو اللہ سے توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو تاکہ میں تم سے محبت کروں. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس ماہ مبارک کے فضائل میں سے
یہ بات بھی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. شہر رمضان شہر الصبر، رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر جتنا اس ماہ مبارک میں ابھر کے آدمی کی زندگی میں آتا ہے، دیگر عبادات میں نہیں آتا ہے. آپ روزے کی حالت میں ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گرمی شدید ہے، کسی سے ناموافق بات ہو گئی، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، ایسے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. بیوی کچھ کہتی ہے، ناموافق بات کہتی ہے، آپ کی والدہ کی شکایت کرتی ہے، آپ کی بہنوں کی شکایت کرتی ہے، آپ غصے میں مت آئیے. اپنے صبر کا مظاہرہ کریے، اپنے صبر کا مظاہرہ کریے، اپنے صبر کا مظاہرہ کریے. علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے یہ نصف صبر ہے. کیا ہے؟ نصف صبر ہے. اور جب یہ صبر ہے تو صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انگنت لا تعداد اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اس کے ثواب کو گنا نہیں جا سکتا. اللہ دے رہے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. آخری بات، یہ ماہ مبارک دعا کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ کس کا مہینہ ہے؟ دعا کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کو دعا سے خاص مناسبت حاصل ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بتایا، وہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میں ان سے بہت قریب ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. ٹائم ہو گیا کیا؟ نہیں، چلیں کل انشاءاللہ، کل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ قبولیت کا وعدہ کر رہا تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہمیں مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ پوری کائنات میں اللہ کی واحد ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے، مانگنے پر خوش ہوتی ہے. بیٹا باپ سے 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار کوئی فرمائش کرتے، باپ بھی کہتے کیا یار ہر وقت فرمائش کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے میں دیتا ہوں. اور حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. اس میں سے ایک روزہ دار ہے کہ جب وہ افطار کے وقت، یہ وقت آ گیا، جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے، کبھی رد نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اور جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں. جب دنیا سے لے جائیں تو اس حال میں لے جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اپنا بنا کے لے جائیں. سب لوگ دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.